کیا صرف ایک لفظ کسی بندے کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ کسی بندے کے نصیبوں کو چینج کر سکتے ہیں، اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے ایسا کیسے ممکن ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک لفظ نے اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی رہتا تھا، بہت پریشان تھا، تنگ دست تھا، کاروبار چل نہیں رہا تھا، گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی تھی، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا۔ تنگ دستی نے اتنا اسے آ لیا تھا کہ اب وہ پریشانیوں کے اندر بالکل غرق ہو چکا تھا۔ تو ایسے ہی ایک آدمی سے اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ فلاں بزرگ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ شاید وہ آپ کو کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی عمل بتا دے اور آپ اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ اور آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو جائے۔ تو اس آدمی نے اس کی بات پر عمل کیا، وہ اس بزرگ کے پاس چلا گیا جو نیک بخت تھا۔ اس سے جا کر کہنے لگا، حضرت بہت پریشان ہوں، کاروبار چل نہیں رہا، مندی ہی مندی ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیوی بچے بھی پریشان ہیں، میں خود بھی پریشان ہوں، کوئی مجھے عمل بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ کرنے والا بن جاؤں اور میری زندگی بھی خوشحال ہو جائے۔ اس بزرگ نے کام کرتے ہوئے مختصراً اسے جواب دیا، کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اور اس بندے نے سمجھا کہ شاید کوئی بڑا وظیفہ مجھے بزرگ بتائیں گے، کوئی بہت اچھا عمل بتائیں گے، اس سے بڑھ کر عمل بتائیں گے، تو اس نے نظر انداز کیا اور چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، پریشانی اور تنگی بڑھتی گئی اس آدمی کی، تو اس نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بزرگ کی نصیحت پر عمل ہی کر لوں، اس بزرگ کی بتائی ہوئی بات پر عمل ہی کر لوں، میرا کیا جاتا ہے اس میں۔ تو اس نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھتا رہا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کے اندر فراوانی کر دی، وہ خوشحال ہو گیا، تنگی ساری کی ساری ختم ہو گئی، کاروبار ماشاءاللہ پھلنے پھولنے لگا۔ اور وہ ان 2 مہینوں کے بعد بزرگ کے پاس واپسی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت اب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر آسانی والا معاملہ فرما دیا ہے، میرے رزق کے اندر فراوانی ہی فراوانی ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہ میری نصیحت کا اثر نہیں ہے، یہ استغفار کی برکت کا اثر ہے، یہ استغفار کی برکت کا اثر ہے۔ اگر ہمارے حال بھی کچھ اس طرح کے ہیں یا ہم میں سے کسی کے حالات بھی کچھ اس طرح کے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے یا اولاد کی وجہ سے پریشان ہے یا اس کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت، اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے ذکر استغفار کرنا شروع کر دے، کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بے بہا استغفار کے جو ہے وہ برکات، استغفار کے فائدے، استغفار کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر اٹھا کر دیکھیں، وہ تو بھری پڑی ہیں ذکر استغفار کے اوپر۔ دنیاوی فائدے بھی بے انتہا موجود ہیں اور اخروی فائدے، آخرت کے فائدے بھی بے انتہا موجود ہیں۔ جس نے اپنی جو بھی مراد پوری کرنی ہو، جو بھی حاجت اپنی پوری کروانی ہو، جو بھی تمنا جس کے دل کے اندر ہے، وہ کثرت سے ذکر استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری حاجتیں، تمنائیں، ضرورتیں پوری کر دیں گے۔ آپ میں سے کون کون ہے جو کثرت سے ذکر استغفار کرنے والے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کثرت سے ذکر استغفار کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی 100 مرتبہ، 500 یا 1000 مرتبہ ذکر استغفار کرتا ہے تو ضرور بتائیے گا، ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیے گا اور ہمارے اس بیان کو آگے شیئر بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، شاید کہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ہماری ایک بہن ہے
ہے اس کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں اور پریشان ہے بہت زیادہ. آپ حضرات بھی دعا کریں، آپ بھی کثرت سے ذکر استغفار کرنے والے ہیں، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے. اس کی جو بھی پریشانی تو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے اور وہ اپنے گھر میں بسنے والی ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.